حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس بات کو سن لو کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے دشمن تمہیں تباہ کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے جس طرح دسترخوان پر کھانے کے لیے دعوت دی جاتی ہے۔ وہ دوسروں سے کہیں گے کہ آؤ ان پر حملہ کریں، آؤ ان کو لوٹیں، آؤ ان کو کھائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ صحابہ نے تو کھلی آنکھوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے تھے۔ صحابہ نے تو یہ دیکھا تھا کہ صرف 313 نہتے مسلمان اور 1000 کافر جن کے پاس اسلحہ تھا ان پر غالب آ گئے تھے مسلمان، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی۔ اس لیے صحابہ کو تعجب ہونے لگا کہ دشمن کیسے مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے۔ اس لیے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن وہ مسلمان سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی طرح ہوں گے۔ آپ دیکھیں نا، سیلاب میں تنکے کس طرح بہتے ہیں، اس طرح بے شمار تنکوں کی طرح ہوں گے، لیکن ان کی اپنی طاقت نہیں ہوتی، بلکہ جہاں پر سیلاب چلتی ہے تنکے وہیں پر چلے جاتے ہیں۔ ایک دوسرے حدیث میں صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مسلمانوں کی ایسی حالت کیوں ہوگی؟ جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حالت اس وجہ سے ہوگی کہ دنیا کی محبت تم پر غالب آ جائے گی اور تم لوگ موت سے ڈرنے لگو گے اور جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دو گے۔ اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وجہ بتائی، 3 وجہ کہ مسلمان کیوں کمزور ہو جائیں گے۔ 3 وجہ۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ دنیا کی محبت تم پر غالب آ جائے گی، اپنی مال اور اپنے گھر اور اولاد، اپنے گھر بار کی محبتیں تم پر غالب آ جائے گی، اور پھر ان محبتوں کی وجہ سے تم موت سے ڈرنے لگو گے کہ کہیں موت نہ آ جائے، اور اسی موت کی ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کو تم لوگ چھوڑ دو گے، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا یہ حشر ہوگا۔ اگرچہ تعداد میں لاکھوں اربوں خربوں ہوں گے، لیکن ڈرپوک ہوں گے، ان کی اپنی طاقت نہیں ہوگی، غلام ہوں گے۔